السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے اور میرے محبوب خطیب حضرت مولانا انعام الحق فاروقی صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر میں حائل نہیں رہوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اختصار نہیں، آواز ٹھیک ہے، گلا ہی بند کر سکتے، خاموش ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اپنے برادر عزیز مولانا شعیب الرحمن حمدان صاحب کے حکم پر ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اس بات میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام کائنات، رحمت عالم، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آ جانے کے بعد اب نیا نبی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ اللہ کے طرف سے رحمت للعالمین جہاں پہ بن کر آئے ہیں، وہیں پہ آپ خاتم النبیین بھی بن کر آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا نبی اور ایسا رسول، ایسا پیغمبر بنایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس کائنات کے اندر اب نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کے رب کائنات نے آپ کی ختم نبوت کے اوپر، قرآن کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید کے اندر متقین لوگوں کی صفتوں کو بیان کیا تو اس انداز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت یافتہ متقی لوگ کون ہیں؟ صاحب تقوی لوگ کون ہیں؟ جو ہدایت پانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو مفلحون ہیں وہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا اعزاز پانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی صفتیں مالک کائنات، خالق ارض و سما بیان فرما رہے ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، انہوں نے عرش کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں، الرحمن علی العرش استوا کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ محبوب کائنات نے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پکیدہ طیب زبان سے ارشاد فرما دیا ہے، اس لیے ایمان ان کا موجود ہے، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان بالغیب ہے ان کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تیسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے انہیں مال و متاع دیا ہے، رزق دیا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق سے، اللہ کے حکم سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ تیسرا وصف اور خوبی ایمان والوں کی یہ بیان کی، چوتھا وصف اور خوبی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے پیارے محبوب نبی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے قرآن کی شکل کے اندر وحی جلی، اس کو بھی ایمان اس پر رکھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کی صورت کے اندر وحی خفی اس کے اوپر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے حرف حرف کے اوپر ان کا ایمان ہے، اس کی شد مد کے اوپر ان کا ایمان ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں وہ شک و شبہ نہیں رکھتے، ایمان رکھنے والے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور پھر فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے وہ کون لوگ ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ اللہ نے آپ سے پہلے نازل کیا ہے، تورات کے اوپر ان کا ایمان ہے، زبور کے اوپر ان کا ایمان ہے، انجیل کے اوپر ان کا ایمان ہے، صحف ابراہیم پر ان کا ایمان ہے، صحف موسیٰ پر ان کا ایمان ہے، 313 کتابیں نازل ہوئی ہیں، مشہور 4 کتابیں ہیں، ان 313 شریعتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، صحیفوں کے اوپر، تختیوں کے اوپر ان کا ایمان ہے، اور پھر رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے آخر کے اوپر فرما دیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ نے جو پہلی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے متصل فرما دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ پیارے نبی جو آپ کے بعد شریعت نازل ہوگی، جو آپ کے بعد نبی اور رسول آئے گا اس کا تذکرہ نہیں کیا، اگر اللہ نے آپ کے بعد کسی نبی کو نازل کرنا تھا، آپ کے بعد کسی رسول کو بھیجنا تھا، کوئی پیغمبر آپ کے بعد آنا تھا، کسی کو اللہ نے ایک لفظ اور ایک حرف بھی شریعت کا بنا کر نازل کرنا تھا، تو رب کائنات یہاں پہ ضرور فرماتے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، جو نبی اور رسول پیغمبر آئے گا اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، نبی کی نبوت اور رسالت کے بعد اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اے پیارے نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کے بعد اگر کسی نے آنا ہے تو وہ قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے قرآن نے مور تصدیق ثبت کر دی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کہ محبوب نبی ہم آپ کے بعد اب کسی نبی اور رسول کو اس کائنات کے اندر مبعوث نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو وہ قیامت کو برپا کریں گے، کسی نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے اور ختم نبوت بھی عطا کی ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں،
جتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ نے ان کی نبوت و رسالتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم صالح کی طرف سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہاں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے کسی کو کسی قوم کی طرف بھیجا ہے، کسی کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا ہے، کسی کو کسی بستی کی طرف بھیجا ہے۔ ہاں کوئی نبی قوموں کے لیے آتے رہے، کوئی بستیوں کے لیے آتے رہے، کوئی اپنے علاقوں کے لیے آتے رہے، کوئی خطوں کے لیے آتے رہے۔ جب امام کائنات کی باری آئی، رحمت للعالمین کی باری آئے، پیغمبرہ کی باری آئے، رحمت کائنات کی باری آئی، تو اللہ نے حد نہیں مقرر کی کہ اے پیارے نبی آپ عربیوں کے نبی ہیں، آپ اجمیوں کے نبی ہیں، آپ گوروں کے نبی ہیں، آپ کالوں کے نبی ہیں، آپ قریش والوں کے نبی ہیں، آپ ہاشمیوں کے نبی ہیں۔ نہیں، اللہ نے حد بندیاں توڑ دی ہیں۔ کہا پیارے محبوب نبی پہلے نبیوں کے لیے ہم حد بندیاں کرتے رہے ہیں، قوموں کی حد بندیاں تھی، قبیلوں کی حد بندیاں تھی، کوئی نبی کسی قوم کے لیے، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے، کوئی بنی اسرائیل کے لیے، کوئی عاد کے لیے، کوئی سمود کے لیے، کوئی مدین والوں کے لیے، کوئی نینوا والوں کے لیے۔ جب امام کائنات کی باری آئی، رب کائنات نے قانون بدل دیا، کہا محبوب آپ ایک قبیلے کے لیے نہیں ہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں ہیں، ہم نے روئے زمین کی تمام اقوام کے لیے، شرق سے لے کر مغرب تک، غرب سے لے کر جنوب تک، شمال تک، روئے زمین تک، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، ہم نے سب کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ یہ ہے اللہ نے یہ ختم نبوت کا مفہوم اور مطلب بیان کیا ہے۔ آپ کی نبوت عالمگیر ہے، عالمگیر۔ جتنے نبی آئے محدود پیمانے کے اوپر ان کی نبوتیں اور رسالتیں تھیں، لیکن فرمایا محبوب نبی آپ نبی بھی عالمگیر ہیں، ہم نے آپ کو نبوت بھی عالمگیر نبوت عطا کی ہے۔ حد بندیاں ختم کر دی ہیں۔ جب حد بندیاں نہیں رہی پھر کسی حد بندی کے لیے نبی کی بھی ضرورت نہیں بچی۔ اللہ نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی اور پیغمبر رسول بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا ہے۔ آئیے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کی مثال ایک بلڈنگ عمارت سے دی۔ فرمایا کہ جس طرح ایک بلڈنگ ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں کسی نے بلڈنگ کو تعمیر کیا، ایک خوبصورت عمارت بنائی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہنے دی۔ لوگ آ رہے ہیں، گھر کا مالک دعوت دے رہا ہے، آؤ اس گھر میں آ جاؤ، تمہارے لیے کھانا چن دیا گیا ہے، دعوت کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، بلڈنگ کو عمارت کو دیکھ رہے ہیں، بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، عمارت بڑی پیاری ہے، ہر کوئی کہتا ہے خوبصورت تو بڑی ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ نے وہ عمارت نبوت کی بنائی، وہ رسالت کی عمارت رب کائنات نے بنائی، وہ جو آخری اینٹ کم تھی جو رب کائنات نے اس نبوت کی عمارت میں سے چھوڑ دی تھی، وہ آخری اینٹ امام کائنات فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیج کر اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب قصر نبوت کے اندر، عمارت نبوت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی نئی اینٹ رکھی جا سکے۔ رب کائنات نے نبوت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے جو بندہ آمینہ کے لال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کوئی آ سکتا ہے یا خود نبوت کا دعوے دار ہے، وہ اللہ کی اس عمارت کا انکاری ہے کہ جو اللہ نے عمارت مکمل کر دی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عمارت مکمل نہیں ہے۔ رب کائنات نے
نے عمارت مکمل کر دی، امام کائنات نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرما دیا، اللہ نے اس عمارت کو میرے ذریعے مکمل کر دیا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرما دیا، ہم اہل حدیثوں کا یہ نظریہ ہے، ہم اہل حدیثوں کا یہ ایمان ہے، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں روئے زمین کی ہر بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہے، اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے۔ کوئی کہے نہیں شمال سے نکلے جنوب سے نکلے، دن کو رات کہہ دے رات کو دن کہہ دے، اس کی بات شاید مانی جا سکے۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے امام کائنات رحمت للعالمین کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے وہ جھوٹی ہے، اس بات کو مانا جا سکتا؟ اتنا پختہ یقین اور ایمان ہے اہل الحدیث کا، کائنات کے امام کے لبوں سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کے ہم پہرے دار ہیں، چوکی دار ہیں۔ کائنات کے امام کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف اور کوئی لفظ غلط ہو سکتا؟ نبی کائنات نے فرما دیا قصر نبوت مکمل، نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس میں کوئی بندہ کہے کہ نقص ہے کمی ہے، ایسا ہو سکتا؟ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، نبی کل کائنات رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کائنات کے اندر بسنے والوں سن لو، میں خاتم النبیین ہوں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ خاتم النبیین کی ڈیفینیشن، خاتم النبیین کی تعریف، خاتم النبیین کا معنی، خاتم النبیین کا مطلب کونین کے تاجور نے خود بیان فرما دیا۔ وہ خود معنی مطلب کیا بیان کیا ہے؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی۔ اگر کوئی دھوکے باز، کوئی فراڈیا، کوئی دین پہ نقب لگانے والا، ختم نبوت کا ڈاکو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد مہر ہے، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مہر سے نبی آئیں گے، کوئی بندہ یہ کہے تو ہم کہیں گے وہ فراڈیہ ہے، دجال ہے، کذاب ہے، ختم نبوت کا خاتم النبیین کا معنی غلط کر رہا ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا خود معنی امام کائنات رحمت للعالمین نے کر دیا، اور وہ معنی کیا؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ رسول کائنات کا فرمان ہے۔ جب رسول رحمت نے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ خاتم النبیین کا معنی ماننا پڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں فیروز اللغات کا معنی مانتا ہوں، میں کوئی جناب اردو کی ڈکشنری کا معنی مانتا ہوں، میں فلاں ڈکشنری کو سامنے رکھتا ہوں، میں جناب فلاں ڈکشنری کو مد نظر رکھ کر میں نہیں تلاش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آگے تمہارے معنی اپنی اپنی جگہ، تمہاری ڈکشنریاں اپنی جگہ، تمہاری لغت کی کتابیں اپنی جگہ، جب ترجمہ خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، اب تیرے ڈکشنریوں کے ترجموں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، رسول رحمت نے ترجمہ کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا کیا ہوا میں نے، علماء کرام تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھئے یہ جو لا یہاں پہ آئے ہے، لا کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ ایک لا کا معنی لا نفی الجنس کا بھی ہوتا ہے، جو جنس کی نفی کرتا ہے۔ لا نبیہ، لا نبیہ، یہاں پہ لا نفی الجنس ہے، جس نے جنس کی نفی کر دی ہے۔ یہاں پہ نبیہ جنس جو ہے اس کی نفی مطلوب ہے۔ لا نبیہ لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے۔ لا نبیہ، لا نبیہ، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اردو کے اندر یہ نائے نفی الجنس جو ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ لا نبیہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے، جس طرح ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا روزانہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ
الا اللہ، یہاں پہ لا الہ، یہ لا نفی الجنس ہے، جو جنس کی نفی کر رہا ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. قرآن نے یہ لا نفی الجنس ذکر کیا، آغاز قرآن میں موجود ہے. لا ریبہ، ریبہ کی با کے اوپر زبر. اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور اسی طرح امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک فرمان کے اندر ارشاد فرمایا. حضرت عبادہ ابن صامت اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. یہ لا نفی الجنس ہے. جس طرح فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، جس طرح اللہ کے بغیر الہ نہیں، جس طرح قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں. یاد رکھیں، لا نبی یا بعدی، اس حدیث مبارکہ پہ لا نفی الجنس کا لا کر اس بات کا تعین کر دیا ہے، اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اس بات کی تفسیر اور تشریح بیان کر دی ہے کہ لا نبی یا بعدی، کے آمینہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی یا بعدی، پیارے محبوب نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. لا نبی یا بعدی انا خاتم النبیین. کائنات کے اندر بسنے والوں، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں تو وہ کامل اور مکمل لے کر آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، وہ کامل اور مکمل لے کر آئے ہیں. شریعت مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کا جمع غفیر تھا، ہر بندہ خوش ہو رہا تھا. آج دین کو کامل کر دیا گیا ہے. دین کے مکمل ہونے کا اعلان رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی پیاری زبان سے کر دی ہے. جب دین کامل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا، پھر اب نئے نبی کی اب ضرورت باقی نہیں بچی، کیونکہ نبی کائنات نے یہ اعلان اللہ کے حکم کر، اللہ کی وحی سے کر دیا ہے کہ دین مکمل ہے. حضرت موسیٰ آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا دین مکمل نہیں، میرے بعد نبی آئیں گے. حضرت داؤد آئے، انہوں نے کہا دین مکمل نہیں، میرے بعد نبی اور رسول آئیں گے. ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے کی تصدیق کی ہے، اعلان کیا ہے کہ میرے بعد نبی اور رسول آئے گا، پیغمبر آئے گا. لیکن جب امام کائنات کی باری آئی، رحمت للعالمین کی باری آئی، رب کائنات نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچ دیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. رب کائنات نے عالم ارواح میں آدم سے لے کر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ تک جتنے نبی آنے تھے، جتنے رسول آنے تھے، جتنے پیغمبر آنے تھے، جن پہ اللہ کی وحی آنی تھی، جن پہ جبریل نے اترنا تھا رب کا پیغام، جن کے سینے پہ رب نے نازل کرنا تھا، ہر ایک کو جمع کر دیا. سب کو جمع کرنے کے بعد رب کائنات نے حکم دیا، اے میرے پیارے نبیوں، اے میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، یاد رکھو میں تمہیں نبوتیں عطا کر دوں، رسالتیں عطا کر دوں. میرا پیغام نبوت لے کر تم اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، اپنی اپنی قوموں کے پاس چلے جاؤ، اپنے اپنے خطوں کے پاس چلے جاؤ. تمہاری نبوت و رسالت کے ڈنکے دنیا کے اندر بج رہے ہو، لوگ تمہاری اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو، تمہاری غلامی میں زندگی گزار رہے ہو، تمہارے اشارے ابرو کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہو. ایسی صورت کے اندر ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا پیغمبر آ جائے، جو پیغمبر پیغمبروں کا پیغمبر ہوگا، جو نبی نبیوں کا نبی ہوگا، جو رسول رسولوں کا رسول ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، امام آخر الزمان ہوگا. اگر وہ میرا نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوتیں نہیں چلانی، اپنی رسالتیں نہیں چلانی، اپنے پیغام نہیں چلانے، خود مخدوم نہیں بننا، بلکہ اس نبی کے تابع دار بن جانا ہے. ثم جاءکم رسول، کیا نبوت و رسالت کو مانو گے؟ سب نے کہا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا اگر تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، تمہارے اس عہد اور اقرار کے اوپر، وعدے کے اوپر میں تمہیں بھی کہتا ہوں پابند رہنا، اور میں بھی اس کا شاہد ہوں، اس کا گواہ ہوں کہ تم یہ وعدہ کر کے جا رہے ہو. عالم ارواح میں اللہ نے نبی آخر الزمان کی سب سے آخر میں نبوت اور رسالت کا وعدہ اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں
سے لیا ہے. اگر نبی کائنات کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا اللہ اس کا بھی عہد اور وعدہ ضرور لیتے. تمام نبیوں کے آخر میں وہ رسول آئے گا. اللہ نے قرآن کے اندر اس کا وعدہ لیا ہے. اسی لیے میں محبت سے کہا کرتا ہوں, اسی لیے پیار سے میں جگہ جگہ کہا کرتا ہوں, اللہ نے نبی ایسا بنایا ہے جس کے اندر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. شریعت ایسی عطا کی ہے جس کے اندر کوئی کمی رب کائنات نے چھوڑی نہیں ہے. پورا قرآن میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہے, ختم نبوت کا تذکرہ کرتا ہے, آپ کی عالمگیر نبوت کا تذکرہ کرتا ہے. پورا قرآن بڑا بڑا ہے. قرآن کے 300 پارے میرے نبی کی عظمت اور شان اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں. نبی کائنات رحمت عالم پہ اترنے والا رب کا قرآن 114 قرآن کی سورتیں میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتی ہیں. 6667 کم و بیش آیات میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتی ہے. قرآن مجید کے 540 رکوع میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن مجید کی ہر آیت کا ہر جملہ میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہے. ہر آیت کا ہر جملے کا ہر ٹکڑا نبی کائنات کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہے. ہر جملے کا ہر لفظ میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہے. ہر لفظ کا ہر حرف میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہے. اسی لیے محمدی نگر نگر گلی گلی بستی بستی یہ پیغام دیتا پھر رہا ہے. آپ الف سے احمد بن کر آئے, با سے بے عیب بن کر آئے, تا سے تاجدار انبیاء بن کر آئے, سا سے ثقلین کے امام بن کر آئے, جیم سے جمیل بن کر آئے, ہا سے حلیم بن کر آئے, خا سے خاتم النبیین بن کر آئے, دال سے در یتیم بن کر آئے, زال سے ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے, را سے رشد و ہدایت لے کر آئے, زا سے زاہد بن کر آئے, سین سے ساقی کوثر بن کر آئے, شین سے شاف محشر بن کر آئے, سواد سے صادق الامین بن کر آئے, زواد سے ضامن امن بن کر آئے, تا سے طٰہٰ بن کر آئے, زواد سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے, عین سے عقل سلیم لے کر آئے, غین سے غلاموں کے مولا بن کر آئے, فا سے فقیر اللہ بن کر آئے, قاف سے قرآن مجید لے کر آئے, کاف سے کتاب مبین لے کر آئے, لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے, میم سے محمد الرسول اللہ بن کر آئے, نون سے نعت کے وحی بن کر آئے, وا سے والضحیٰ کا چہرہ لے کر آئے, یا سے یا ایھا المزمل بن کر آئے, یا ایھا المدثر بن کر آئے. جس نبی کا ایک ایک زندگی کا لمحہ محفوظ ہو, جس نبی کے ایک ایک زندگی کے لفظ سے زندگیاں بنتی ہو, جس نبی کی شان اور مقام اللہ نے ایسا بنا دیا ہے, جس نبی کی اللہ نے حرکات و سکنات کو محفوظ کر دیا ہو, وہ کامل شخصیت ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے نبی کے بعد نبوت کی ضرورت ہے تو وہ نبی کی ختم نبوت کا صرف انکاری نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور اکمل شخصیت کا انکاری ہے. کیونکہ اللہ نے کوئی نقص اور عیب رسول اللہ میں چھوڑا. شریعت اٹھا کر دیکھ لے, حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, میرے نبی کے لمحے لمحے کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. جہاں پہ میرے نبی نماز کے اندر کھانسی کرتے ہیں, کھنکھارتے ہیں, وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. میرے نبی کے وضو کے قطرے زمین پہ گرے ہیں, اللہ نے وہ بھی محفوظ کر دیا. صحابہ نے ایسے نیچے ہاتھ کیے, ان قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا. نبی کی نے اپنے تھوک مبارک کو لعاب کو پھینکا, صحابہ نے ہاتھ آگے کیے, اپنے جسموں پہ مل لیا. جس نبی کے لعاب تک کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے, جس نبی کے جسم سے ٹکرا کر پانی کے قطرات ان کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے, جس نبی کے دن کے اجالوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. رب کبریا کی قسم ہے, لیلھا کنہاریھا, جس طرح اس دین اسلام کی راتیں دنوں سے زیادہ سفید ہیں, اس طرح میرے محبوب نبی کے دنوں کی طرح اس طرح آپ کی راتیں بھی, راتوں کے معاملات بھی محفوظ ہے. اللہ نے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے. آپ مسجد میں ہیں, وہاں پہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ صحابہ کے ذریعے محفوظ ہو گیا. قال ابو ہریرہ, قال ابو سعید خدری, قال ابن عمر, رأیت ابن عمر, سمیت ابن عمر, فلاں صحابی نے رسول اللہ کو یہ کرتے دیکھا, فلاں صحابی نے رسول اللہ
को ये सुनते देखा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उस सहाबी ने सुन लिया। नबी अलैहि सलाम ने ये फरमाया, सहाबी ने महफूज कर लिया। जिस नबी का बोलना महफूज हो गया, जिस नबी का चलना महफूज हो गया, जिस नबी का बैठना महफूज हो गया, जिस नबी का जो है ना जख्मी होना महफूज हो गया, जिस नबी के रात का सोना महफूज हो गया, नबी के बिस्तर का अहवाल महफूज हो गया, हाँ, जिस नबी का वुजू महफूज हो गया, जिस नबी का गुस्ल महफूज हो गया, जिस नबी से निकलने वाला एक एक हरफ महफूज हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर लिखा करते थे। लोगों ने कहा, अब्दुल्ला हर बात क्यों लिखते हो? कभी रसूलुल्लाह गुस्से में होते हैं, कभी रसूलुल्लाह जनाब फरहत के अंदर होते हैं, नबी का खुशी का आलम होता है, कभी गम का आलम होता है। हर बात ना लिखा करो, रसूलुल्लाह से पूछ लिया करो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने लिखना छोड़ दिया। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आपने कहा, अब्दुल्ला लिखते क्यों नहीं? अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, लोगों ने मुझे रोका है कि लिखना छोड़ दो, इसलिए छोड़ दिया है। अब्दुल्ला इब्ने अमर को रसूलुल्लाह कहते हैं, अब्दुल्ला हर बात लिख लिया करो, क्योंकि इन दोनों होंठों के दरमियान सवाए हक के और कुछ निकलता। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की हर बात को, हर अदा को महफूज कर दिया है। आपके लबों से निकलने वाला हर जुमला महफूज हो गया है। महफूज क्यों हुआ? क्योंकि आप खातिमुन नबिय्यीन थे। अल्लाह ने आपके बाद किसी नबी और रसूल को भेजना नहीं था, इसलिए महफूज कर दिया। अब कोई बंदा दावा अगर करे कि मैं नबी हूं, रसूल हूं, पैगंबर हूं, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? हम अपनी बात करें तो फिर इस्लाम नौजुबिल्लाह अधूरा रह गया। नबी की शरीयत ने उसके बारे में हमें बताया नहीं। आइए कुतुबे हदीस उठाकर देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। कायनात के इमाम ने इस बारे में भी तुझे मुझे बता दिया, आगाह कर दिया कि कोई गुटर के अंदर, सियालकोट के अंदर पूछे कि इमाम कायनात के बाद किसी ने दावा नबूवत किया है तो कुरान और सुन्नत से दलील पेश करो कि वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। आइए नबी कायनात का फरमान सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, लोगों सुन लो, मेरे बाद बड़े बड़े 30 दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे। उनमें से हर एक का ये दावा होगा अन्नहु नबियुन, कि वो नबी है, हालांकि वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1450 साल कबल ये फरमा दिया था, अगर कोई हिंदुस्तान का बासी दावे नबूवत करता है, वो नबी नहीं होगा, कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा। आप कहते हैं कि आपने तो अपने नबी की बात की है, साबित कज़्ज़ाब और दज्जाल कैसे होगा? मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, मिर्दे की किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बेटे ने सीरतुल महदी के नाम पर अपने बाप की सीरत लिखी है। ये बेटा अपने बाप की सीरत लिखते हुए लिखता है कि एक दफा मेरे वालिद मोहतरम, यानी अपने वालिद की, यानी अपने मेरे दादा की, कहते हैं पेंशन लेने के लिए गए और पेंशन लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बंदा उन्हें मिल गया जिसकी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं थी, शोहरत अच्छी नहीं थी, मुआशरे में जरा अच्छा बंदा नहीं समझा जाता था। उसने अब्बा जी को बहका दिया, अब्बा जी को बहका दिया और दादा हुजूर की पेंशन के पैसे कुछ इधर और कुछ उधर उन्होंने खर्च करवा दिए। बेटा अपने बाप की सीरत लिखते हुए लिख रहा है कि मेरा बाप इतना बेवकूफ बंदा था कि वो बंदा जिसकी मुआशरे में शोहरत अच्छी नहीं थी उसकी बातों में भी आ गया और उसके कहने पर कुछ पैसे इधर और कुछ पैसे उधर खर्च भी करवा दिए। हम दुनिया मर्ज़ाइयत से ये सवाल करते हैं, अहले तौहीद का ये ऐलान है, अहले हदीस के फर्जंद की ये पुकार है, दुनिया भर में बरसने वाले मर्ज़ई हमें ये बताएं कि जो मिर्जा कादियानी को उस जिसकी बंदे की शोहरत अच्छी नहीं थी उसने जो पैसे इधर उधर खर्च करवाए थे वो किस मद में खर्च करवाए थे? मस्जिदों के ऊपर खर्च करने गया था या कहीं कजरियों के ऊपर खर्च करने चला गया था? बताएं। आज तक दुनिया मिर्जाइयत
ہمارے اس دعوے کے اوپر دلیل پیش نہیں کر سکتے، ہمارے اس آواز کا جواب نہیں دے سکتے، ہمارے اس سوال کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اتنا احمق بندہ ہو جس کی معاشرے میں شہرت اچھی نہ ہو، اس کے کہنے پر پیسے ادھر ادھر خرچ کر دے، وہ نبوت کا حقدار ہو سکتا؟ میرا نبی تو وہ ہے۔ ہم موازنہ کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میرا نبی تو وہ ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، شام میں وہاں پہ اونٹ فروخت کرنے کے لیے ختیجہ کا مال بیچنے کے لیے گئے ہیں، میسرہ کو کہہ رہے ہیں اے میسرہ میں یہاں پہ موجود نہ ہوں، کوئی خریدنے والا خریدار آ جائے، یہ فلاں اونٹ جو ہے اس کے پاؤں کے اندر ایک لنگڑا پن ہے، اتنا سفر طے کرتا ہے، لنگڑا پن ظاہر ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس کو خریدے تو بتا دینا اس کے اندر یہ نقص اور عیب ہے۔ میسرہ نے بیچ دیا، بتانا بھول گئے۔ رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے کہا میسرہ لوگوں کو بتایا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی بھول گیا، ابھی نبی تو نہیں بنے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ کہا بھول گیا۔ کہا کدھر گئے ہیں؟ کہا اس طرف گئے ہیں۔ ان کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد فرمایا اس اونٹ میں اتنا سفر کرنے کے بعد لنگڑا پن ظاہر ہو جاتا ہے، یہ اس کا نقص ہے، عیب ہے، اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، اگر واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر لو، تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، واپس کر دو۔ انہوں نے کہا اتنا دیانتدار بندہ ہم نے کبھی شام کے محلات میں، شام کی منڈیوں میں نہیں دیکھا۔ کہا کہ آپ خود ہی قیمت ڈال دیں، اگر آپ عیب بتانے کے لیے آئے تو خود ہی قیمت بتا دیں۔ رسول اللہ نے آدھی قیمت انہیں واپس کر دی اور آدھی قیمت لے کر واپس لوٹے، آدھی قیمت واپس کر دی۔ کئی سال بیت گئے، 20 سال کے بعد مکہ کے اندر فاران کی چوٹیوں سے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ شام کے دیہاتوں کے اندر بسنے والے وہ تاجر جنہوں نے آمینہ کے لال سے وہ اونٹ خریدا تھا، وہ شام میں بیٹھے ہوئے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ تحقیق تو کر لیتے، پوچھ تو لیتے، کہتے ہیں ایک دفعہ ملے ہیں اب تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسا نبی، ایسا پیغمبر، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ، جن کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہے۔ بیٹا لکھتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، بیٹا لکھتا ہے ابا جی بیمار رہتے تھے، نسیان کی مرض تھا، بیماری تھی۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، صحیح سند۔ رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت امام مہدی کا ظہور ہوگا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے سامنے ہوں گے، مدینہ کے یہ واسی ہوں گے، ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی محمد ہوگا، میرے نام کے اوپر اس کا نام ہوگا، میرے باپ کے نام پر اس کا کہ باپ کا نام ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ہوگا، مدینہ کے اندر اس کی پیدائش ہوگی۔ رسول کائنات رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوگا، علم لدنی ہوگا، زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت ہوگی، جب کلام کرے گا الفاظ اٹکیں گے، اپنے رانوں کے اوپر ایسے ہاتھ ماریں گے۔ رسول رحمت نے نشانیاں بیان کی ہے، مشہور لقب مہدی ہوگا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، 7واں چکر ہوگا، حجر اسود کے بالکل سامنے ہوگا، یمن کے لوگ سب سے پہلے انہیں پہچانیں گے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کریں گے، یہاں سے جہاد کے لیے قافلے نکلیں گے، یہ قافلے چلتے چلتے دمشق پہنچیں گے، مسجد اقصی میں پہنچے، فلسطین پہنچیں گے، مسجد اقصی میں پہنچیں گے، رحمت عالم کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات اور نشانیاں بیان کر دی ہیں. وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی جامعہ مسجد میں صفیں درست ہو جائیں گی. امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے. اس کے آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. ان کے جسم کے اوپر 2 چادریں ہوں گی. ایک زرد رنگ کی چادر اوپر انہوں نے پہنی ہوگی, ایک زرد رنگ کی چادر انہوں نے نیچے پہنی ہوگی. جس طرح حاجی احرام باندھتے ہیں اس طرح 2 چادریں انہوں نے لی ہوں گی. دمشق کے منارہ بیضاء کے اوپر اس کا رنگ اس وقت سفید ہوگا. اس کے اوپر وہ فرشتے اتاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہوگا, بائیں جانب دوسرا فرشتہ ہوگا. ٹیک لگائے ہوئے اتریں گے, سر کو نیچے کریں گے, بالوں سے پانی کے قطرات ایسے ٹپکیں گے جس طرح موتی گرتے ہیں. کہا کہ محسوس ایسے ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں. مینارہ کے اوپر اتارا جائے گا, پھر سیڑھی لائی جائے گی. سیڑھی کے ذریعے مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے. امام مہدی انہیں کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ بن مریم کہیں گے میں نماز پڑھانے نہیں آیا, نماز آپ ہی پڑھائیں گے. حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے. اللہ کے پیارے نبی کی نبوت اور رسالت کو آگے پھیلانے کے لیے آئیں گے. اللہ کے پیارے نبی کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں. لوگوں نے کہا مرزا صاحب کو کہ آپ کو تو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, پیشاب بھی بڑا کثرت سے آتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں آنا ہے نا تو ان کو 2 بیماریاں نعوذ باللہ ہوں گی. استغفر اللہ, کہہ دے استغفر اللہ. کہنے لگا اس کو 2 بیماریاں ہوں گی. یہ زرد چادروں سے مراد زرد چادریں نہیں, 2 بیماریاں مراد ہے. معبرین جو ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے والے, وہ بتاتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر بندہ زرد رنگ دیکھتا ہے, پیلا یلو کلر دیکھتا ہے تو اس سے مراد بیماری ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ جو نبی آخر میں آئے گا عیسیٰ ابن مریم, مسیح یا عیسیٰ, اس کو 2 بیماریاں ہوں گی. کہتے ہیں مجھے وہ 2 بیماریاں ہیں, ایک اوپر کی بیماری بھولنے کی, نسیان کی مجھے بیماری ہے بھول جاتا ہوں, اور ایک نیچے کی کثرت بول کی, پیشاب مجھے بہت آتا ہے. یہ بیماریاں نعوذ باللہ کہتے ہیں مراد ہے. حالانکہ بیماریاں مراد نہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حقیقت ہی ایسے ہو, حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اتریں گے. اس نے کہا کہ مجھے وہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اوپر کی بیماری بھولنے کی اور نیچے کی بیماری کثرت بول کی. بیٹا لکھتا ہے ابا جی دن میں 100 مرتبہ پیشاب کیا کرتے. جس نے 100 مرتبہ پیشاب کرنا ہے اس نے نبوت کھا کرنی ہے. 100 مرتبہ پیشاب کرتے تھے. اور لکھتے ابا جی کو گڑ بھی کھانے کا بڑا شوق تھا. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹ کی ایک جیب میں گڑ رکھا ہوتا تھا, ایک جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوتے تھے, کیونکہ کثرت سے پیشاب آتا تھا, انہی سے استنجا کرتے تھے. کہتے ہیں بھول جاتے تھے, ڈھیلوں کے ساتھ ناشتہ کر لیتے اور گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتے. استغفر اللہ. ماننا پڑے گا کائنات کے امام نے اپنی پیاری زبان سے جو فرمایا تھا, میرے بعد جو دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب ہوگا, دجال ہوگا, لعین ہوگا. یہ کذاب بھی ہے, دجال بھی ہے, نبوت کا حقدار ہو سکتا. ختم نبوت کے اوپر بھی ایمان رکھیں, ختم نبوت کے لیے مال جان قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھیں, اور یہ بھی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. مرزا قادیانی ہو, اس کی نسل ہو, اس کو ہر جگہ روکے بھی, مذمت بھی کریں, تردید بھی کریں, اور ببانگے دہل ان کے کفر کا اعلان بھی کریں. انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی ہے, ایمان بھی ہے, ہمارا اعلان بھی ہے کہ جب تک جسم کے اندر سانس کا آخری حصہ بھی باقی ہے, اللہ کے پیارے نبی کی ختم نبوت کے چوکھٹ کی چوکی داری کرتے رہیں گے, غلامی کرتے رہیں گے. اس کے لیے جان قربان کرنی پڑی تو انشاءاللہ جان بھی قربان کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ.